सुप्रीम कोर्ट का वफाकी और सिंध हुकूमत को कराची का जामे प्लान बनाने का हुक्म। कराची रजिस्ट्री में केसेस की समाअत। अदालत का पंजाब कॉलोनी, दिल्ली कॉलोनी, पीएनटी और गिजरी रोड पर गैर कानूनी तामीरात गिराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 9 मंजिला इमारतें बन रही हैं, इन सब को गिराएं और पार्क बनाएं। सड़कें खत्म हो रही हैं, गलियों से आदमी नहीं गुजर सकता। मिज़ारे कायद तक छुप कर रह गया है। एडवोकेट जनरल सिंध सुलेमान तालिबुद्दीन ने अपने ही सूबाई इदारों पर अदम एतमाद कर दिया। कराची रजिस्ट्री में बोले, सिंध हुकूमत पर भरोसा किया तो कुछ नहीं हो पाएगा, अदालत को मुदाखलत करना पड़ेगी। एक शख्स पैसे जमा करके फ्लैट खरीदे तो कैसे तोड़ दे, ये इंसानी मामला है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि कमेटी बनाना हमारा काम नहीं, हुकूमत चाहे तो खुद कमेटी बना दे। इत्साब अदालत में नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्कैंडल के साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल के जुडिशल रिमांड में 28 फरवरी तक तौसी। शाहिद खाकान अब्बासी भी एहसन इकबाल के हमरा अदालत आए। मीडिया गुफ्तगू में एहसन इकबाल बोले, ये मुकदमा मजाक है, आइन के भी खिलाफ है। नैब को पेशकश करता हूं, प्ली बार्गेन कर लें वरना हर जाने का मुकदमा करूंगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से वज़ीर दाखिला एजाज शाह की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात में 2 उमूर पर डेड लॉक। आज फैसला कुन मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान ने IMF से 300 अरब रुपए महसूलात का रवा माली साल का हदफ कम करने की दरखास्त की। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारा महसूलात का हदफ कम करने पर रजामंद नहीं। यूरोपीय यूनियन को 1 साल में पाकिस्तानी बरामदात में कमी हो गई। बरामदात में $1 करोड़ 70 लाख की कमी हुई। वजारत तजारत का कौमी असम्बली में जवाब। यूरोपीय यूनियन से दरामदात में भी 1 साल में $33 करोड़ की कमी हुई। मजमूई तजारती हुजम में $3.5 करोड़ से ज़ायद की कमी हुई। दूर नहीं है मंजिल से हर राह हमारी जुस्तजू। दुनिया सहाफत के रोशन सितारे। 92 न्यूज की 5वीं सालगिरह। हेड ऑफिस में केक काटने की मरकजी तकरीब। गवर्नर चौधरी सरवर, वजीर आला उस्मान बुज़दार, स्पीकर परवेज इलाही की शिरकत। चेयरमैन 92 न्यूज मीडिया ग्रुप मियां मोहम्मद हनीफ और CEO मियां मोहम्मद रशीद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। सूबाई वज़रा यासिर हुमायूं, अम्मार यासिर, अख्तर मलिक भी तकरीब में शरीक हुए। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने 92 न्यूज़ की 5वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। चैनल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। 92 न्यूज़ ज़िम्मेदाराना तौर पर सहाफ़त के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। अल्लाह ताला ने सहाफ़ती इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। चीन में कोरोना वायरस से मजीद 77 अफराद हलाक। तादाद 638 हो गई। मुतासरा अफराद की तादाद 31,000 से तजावुज़। उधर कोरोना वायरस के बारे में सबसे पहले बताने वाले डॉक्टर हलाक। डॉक्टर लीवेन लियोंग कोरोना वायरस का शिकार होकर हलाक हुए। चीनी सदर का सऊदी फरमानरवा शाह सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। कोरोना वायरस के बारे में ब्रीफ किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जजीरा नुमा अरब में अलकायदा के सरबराह की हलाकत की तस्दीक कर दी। कहते हैं अलकायदा के रहनुमा कासिम अर्रेमी को यमन में ऑपरेशन के दौरान कत्ल किया गया। अलकायदा ने 6 दिसंबर को फ्लोरिडा नेवल बेस पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी।
जमहूरिया चेक के दारुल हुकूमत पैराग्वे में दुनिया का सबसे बड़ा जेली फिश एक्वेरियम बन गया। 6 मीटर बुलंद एक्वेरियम में 40 मुख्तलिफ अक़साम की 10,000 जेली फिशेस रखी गई हैं, जो देखने वालों पर सहर तारी कर देती हैं। शारजा में इंटरनेशनल लाइट फेस्टिवल तमाम तर रनाइयों के साथ जारी। लेजर लाइट्स, मल्टीमीडिया प्रोजेक्शन, 3D मैपिंग और स्पेशल इफेक्ट्स ने रात को तारीकी को सहर अंगेज कर डाला। आतिशबाजी के बीच शानदार मुजाहिरे से आसमान जगमगा उठा। मुमताज शायर, नकाद, अदीब, सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की आज 42वीं बरसी। उनके लिखे गाने आज भी हर किसी की जुबान पर हैं। सूफी तबस्सुम ने 50 बरस तक रेडियो पाकिस्तान और PTV के मुशायरों में हिस्सा लिया। बहुत सी फारसी नज़मों और अशार का उर्दू और पंजाबी में तर्जुमा भी किया। सूफी तबस्सुम बच्चों की शोहरा आफाक नज़्म टूट बटूट के तख्लीक़कार की हैं। बेबाक गैर जानिबदार सहाफत और एतमाद के 5 साल। बाखबर बावसूख 92 न्यूज़ 5 बरस का हो गया। 5वीं सालगिरह की मरकजी तकरीब 92 न्यूज़ हेड ऑफिस में हुई। पहली तकरीब में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर मेहमान खसूसी थे, जबकि दूसरी तकरीब के स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही मेहमान खास थे। चेयरमैन 92 मीडिया ग्रुप मियाँ मोहम्मद हनीफ और CEO 92 मीडिया ग्रुप मियाँ मोहम्मद रशीद ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का हेड ऑफिस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया और गुलदस्ते भी पेश किए। हम दूर नहीं है मंजिल से, हर राह हमारी जुस्तजू। हम हैं 92, हर राह हमारी जुस्तजू। हम हैं 92, आवाज हमारी जारसू। हम हैं 92, हर राह हमारी जुस्तजू। बाखबर बावसूख 92 न्यूज़ की 5वीं सालगिरह की शानदार और पुरवकार मरकजी तकारीब हेड ऑफिस लाहौर में मुनक्किद हुई। पहली तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर थे। हेड ऑफिस आमद पर चेयरमैन 92 मीडिया ग्रुप मियाँ मोहम्मद हनीफ और CEO 92 मीडिया ग्रुप मियाँ मोहम्मद रशीद ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शानदार अंदाज में इस्तकबाल किया, गले मिले और गुलदस्ते पेश किए। इस मौके पर मुल्क के नामवर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार भी मौजूद थे। इस्तकबाल के बाद मुअज़्ज़ज़ मेहमान केक कटिंग तकरीब के लिए दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो पहुंचे, जहां तकरीब का बाकायदा आगाज मेजबान शाजिया ज़ीशान ने किया। अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ की 5वीं सालगिरह आप सब लोगों को मुबारक हो। तकरीब का आगाज कलाम इलाही की तलावत से किया गया। मोहम्मद फारूक ने सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसीदा बुर्दा शरीफ का हदिया पेश करने की सादत हासिल की। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने 92 न्यूज़ की 5वीं सालगिरह पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो चैनल की मज़ीद तरक्की के लिए दुआ गो हैं। जिस तरह के आज आप लोगों का 5वीं सालगिरह है, उसके ऊपर मैं आपकी 92 चैनल को, पूरे आपकी स्टाफ को और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू। और आप लोगों की कामयाबियों के लिए दुआ गो हूँ। मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि वो सबसे पहले चेयरमैन 92 मीडिया ग्रुप मियाँ मोहम्मद हनीफ और CEO 92 मीडिया ग्रुप मियाँ मोहम्मद रशीद को मुबारकबाद पेश करते हैं। सबसे पहले तो मैं मियाँ रशीद साहब को, मियाँ हनीफ साहब को और आपकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ।
کہ یہ جو آپ کا 5 سال کا سفر تھا یہ یقینی طور پر کامیابی کا سفر تھا، اور میں آپ کے چینل کی خدمات وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے، اپنی طرف سے، پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے آپ کو ٹربیوٹ بھی پے کرنا چاہتا ہوں، آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے اور آپ کو پاکستان کے لوگوں کی، پاکستان کی خدمت کرنے کی اور بھی توفیق دے۔ تقریب کے آخر میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور چیئرمین 92 میڈیا گروپ میاں حنیف نے 5ویں سالگرہ کا کیک کاٹا۔ دوسری مرکزی تقریب کے مہمان خصوصی اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی تھے۔ ہیڈ آفس پہنچنے پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور گلدستے پیش کیے گئے۔ اس موقع پر صوبائی وزیر برائے ہائر ایجوکیشن راجہ ہمایوں یاسر، صوبائی وزیر توانائی ملک اختر اور ممبر صوبائی اسمبلی حافظ عمار یاسر بھی چودھری پرویز الہی کے ہمراہ تھے۔ تصویروں میں خبریں ہیں، باتوں میں سچائی۔ مہمان خصوصی اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی، صوبائی وزیر راجہ ہمایوں یاسر، صوبائی وزیر توانائی ملک اختر نے سالگرہ کا کیک کاٹا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے 5ویں سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ 92 نیوز نے 5 سال کے کم ترین عرصے میں اپنا لوہا بنوایا ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے 5ویں سالگرہ پر 92 کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یقین کریں کہ بہت ہی کم عرصہ ہوتا ہے 5 سال کا۔ جب بھی 92 دیکھیں تو ہر خبر جو ہے یہ لیٹسٹ ہوتی ہے، اور ساتھ اس کے تجزیے بھی جو ہیں یہ آسان زبان میں اور لوگوں تک پہنچ رہے ہیں۔ وزیر توانائی پنجاب ملک اختر کا کہنا تھا کہ بہت کم عرصے میں 92 نیوز نے اپنا مقام بنایا ہے۔ بڑے کم عرصے میں 92 نے اپنا مقام پیدا کیا ہے، اور یقین مانیے باقی ہمارے اینکرز بھی ہیں، چینلز بھی ہیں، لیکن 92 کی جب خبر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ ان بائسڈ ہے اور حقائق پر مبنی ہوگی۔ وزیر برائے ہائر ایجوکیشن پنجاب راجہ ہمایوں یاسر نے بھی کامیابیوں کے 5 سال مکمل ہونے پر مبارکباد دی۔ 92 چینل جو ہے اب پاکستان کے صف اول کے چینلز میں شمار ہوتا ہے، اور صرف 5 سال میں یہ اچیومنٹ، اور اسپیشلی جو ان کی کوالٹی ہے نہ صرف پروگرامز کی بلکہ جو ہائر ڈیفینیشن کا کانسیپٹ یہ لے کے آئے، یہ بھی میرا خیال ہے ایک پاکستان میں پائنیئرز ہیں اس میں، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جس تیزی سے یہ چینل اوپر گیا ہے بہت جلد یہ انٹرنیشنل سطح پہ اپنا نام پیدا کرے گا۔ ایم پی اے حافظ عمار یاسر کا کہنا تھا کہ اس چینل پر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص رحمت ہے۔ اس چینل کی یہ خصوصیت ہے کہ اہل بیت، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ازواج مطہرات، ان کی عزت اور ناموس کی بات آئی تو 92 چینل نے ہمیشہ آگے بڑھ چڑھ کر آپ کی عزت اور ناموس کا تحفظ کیا۔ معزز مہمانوں نے چیئرمین 92 میڈیا گروپ میاں محمد حنیف اور سی ای او 92 میڈیا گروپ میاں محمد رشید کو مبارکباد پیش کی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے۔ وزیر اعظم عمران خان نے 92 نیوز کی 5ویں سالگرہ پر مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں 92 نیوز ذمہ داری کے ساتھ خبریں دے رہا ہے۔ عوام میں پاکستانیت کے جذبے کے فروغ کے لیے 92 نیوز کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ 92 نیوز نے جس طرح ایک مختصر عرصے میں میڈیا کے افق پر کامیابیاں اور مقام حاصل کیا ہے وہ لائق تحسین ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ 92 نیوز کی ٹیم اپنے تجربے، صلاحیتوں اور مثبت جذبے کے ساتھ اپنی ذمہ داری بطریق احسن نبھاتا رہے گا۔ آزاد، غیر جانبدار اور ذمہ دار میڈیا ریاست کا انتہائی اہم ستون ہے جو معاشرے کی تعمیر و ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ 5 سال کے اس مختصر عرصے میں 92 نیوز نے خبروں کی تشہیر کے ضمن میں جس ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے اور عوام میں پاکستانیت کے جذبے کے فروغ کے لیے جو کاوشیں کی ہیں وہ قابل ستائش ہیں۔ 5ویں سالگرہ کے اس پرمسرت موقع پر میں انتظامیہ، سٹاف ورکرز اور چینل سے وابستہ تمام افراد کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں 92 نیوز کی مزید کامیابیوں کے لیے دعا گو ہوں۔
سابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے 92 نیوز کی 5ویں سالگرہ پر مبارکباد دی اور چینل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں 92 نیوز ذمہ دارانہ طور پر صحافت کے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صحافتی ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے۔ پانچویں سالگرہ پر چینل 92 کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے ذاتی طور پہ اس چینل کے اونرز کی بیک گراؤنڈ معلوم ہے، وہ کافی مذہبی خیالات کے ہیں۔ ان کا اللہ تعالیٰ پہ یقین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو محبت ہے اور حضور داتا صاحب کے لیے اس کی میں بہت ہی قدر کرتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ اس چینل کو اس کے مالکان کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ ہمت اور یہ طاقت دیں اور ان کو یہ اپرچونٹی ملے کہ یہ عوامی جو مسائل ہیں، جو عوامی جو معاملات ہیں اور جو پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ میں جو ان کی سروسز ہیں وہ یہ ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ مبارک کریں اس چینل کو اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ فرانسیسی دارالحکومت پیرس میں بھی یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر مقبوضہ کشمیر سے متعلق فن پاروں کی نمائش بھی رکھی گئی تھی۔ اسی پر دیکھیے راجہ حبیب کی یہ رپورٹ۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر پیرس میں پاکستانی سفارت خانے میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کے پیغامات بھی پڑھ کر سنائے گئے۔ اپنے خطاب میں پاکستانی سفیر معین الحق نے کہا کہ پاکستان کشمیریوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے اور یقین دلاتا ہے کہ وہ کشمیریوں کے لیے اپنی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ فرانسیسی پارلیمنٹ میں پاکستان فرانس دوستی گروپ کے صدر جین برنارڈ سمپاستوس نے اپنے خطاب میں کہا کہ مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان 70 سالہ پرانا ہے اور اب تک ہزاروں افراد کی ہلاکت کا باعث بن چکا ہے۔ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تقریب میں شریک کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کے افراد کا کہنا تھا کہ کشمیر کی جدوجہد ایک دن ضرور کامیاب ہوگی اور کشمیریوں کو ان کا حق مل کر رہے گا۔ پاکستانی سفارت خانے کے اندر جو تصویری نمائش ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انڈیکیشن ہے ہندوستان کی حکومت کے لیے جو ظلم، بربریت اور قتل و غارت کشمیر میں 6 مہینے سے کرفیو کے دوران کی گئی ہے، خواتین کی عصمت دری کی گئی ہے، نوجوانوں کا اغوا کیا گیا ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان طاقتور لوگوں سے، ان ممالک سے جو فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، جو دنیا کے اندر ایک نمایاں پوزیشن رکھتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کشمیریوں کو آزادی دیں۔ کشمیر کے لوگ بہت مشکل وقت سے گزرے، پاکستان کشمیر کے ساتھ آج بھی کھڑے اور انشاءاللہ ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ اس موقع پر شرکاء نے کشمیر سے متعلق آویزاں کیے گئے فن پاروں کا بھی تفصیلی جائزہ لیا۔ بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے کشمیر کونسل EU کے زیر اہتمام شمع روشن کی گئیں، جس کا مقصد مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کرنا تھا۔ تفصیلات شاہد احمد شاہد کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ہم لے کے رہیں گے آزادی، یہ حق ہمارا آزادی، ہم چھین کے لیں گے یہ بچے مانگے۔ بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے شمع روشن کر کے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ تقریب کا انعقاد کشمیر کونسل EU کے زیر اہتمام یورپی پارلیمنٹ کے سامنے کیا گیا، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اور مختلف NGOs کے عہدیداروں نے بھرپور شرکت کی۔ منتظمین میں ممتاز دانشور شیراز راج، کونسلر چودھری محمد ناصر، اوورسیز فاؤنڈیشن کے چیئرمین چودھری اکرم منہاس، چیئرمین کشمیر انفو میر شاہ جہاں، PP جموں کشمیر کے سردار محمود اور پاکستان تحریک انصاف بیلجیم کے صدر چودھری زاہد رضا شامل تھے۔ شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ حق خود ارادیت کے حصول تک کشمیریوں کی حمایت جاری رکھیں گے اور بھارتی مظالم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اس موقع پر کشمیر کونسل EU کے چیئرمین علی رضا سید نے کہا کہ بھارت نے گزشتہ سال 5 اگست کو جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے عوام کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ 5 اگست سے لے کر آج 6 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے
اور جو لاک ڈاؤن ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر وہ جاری ہے، انٹرنیٹ کی پابندیاں جاری ہیں، جو موومنٹ ہے وہ جاری ہے، وہ اس پہ پابندیاں ہیں، اسکولوں کے بچے جو ہیں ان کی تعلیم جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، اور جو ہمارے بچوں کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے، ہمارے 35,000 کے لگ بھگ ہمارے بچوں کو وہاں سے اٹھا کے بھارت کے اندر لے جایا گیا ہے، ان کو کنسنٹریشن کیمپوں میں رکھا جا رہا ہے، جس طرح جنرل راوت نے کہا کہ وہ ڈی ریڈیکلائزیشن کے نام پہ وہ کشمیریوں کے بچوں پہ، کشمیریوں کی یوتھ پہ وہ ان کے لیے کنسنٹریشن کیمپ بنانا چاہتے ہیں. تو ہم وارن کرنا چاہتے ہیں دنیا کو بھی اور مودی سرکار کو بھی کہ ہٹلر کا حشر آپ نے دیکھا، اسی طریقے سے جس طریقے سے ہٹلر نے اقلیتوں کے خلاف ایک قدم اٹھایا تھا اور جو پورے خطے کو اس نے جنگ میں لپیٹ لیا تھا، اسی طریقے سے اگر بھارتی سرکار نے یہ اپنی پالیسیاں جاری رکھی تو اس خطے کا امن بھی خطرے میں پڑ جائے گا اور اس کے اثرات جو ہیں وہ پوری دنیا میں ہوں گے. تو ہم چاہتے ہیں کہ عالمی برادری بھی اپنا رول ادا کرے اور کشمیریوں پہ ہونے والے مظالم جو ہیں وہ بند کروائے. کشمیر کونسل EU اپنی یہ جدوجہد اس وقت تک جاری رکھے گی جب تک کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق آزادی نہیں مل جاتا. یوم یکجہتی یہ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے پورے پاکستان میں اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں جہاں بھی کشمیری اور پاکستانی اور دوسری اقوام جو تحریک آزادی کی سپورٹ کرتے ہیں، جو کشمیریوں کے حقوق کی سپورٹ کرتے ہیں، وہ اس دن کو منا رہے ہیں، اپنے اپنے انداز سے منا رہے ہیں تاکہ اقوام عالم کو یہ بتایا جا سکے کہ کشمیری اپنی حقوق کے حصول تک اپنی آزادی کی اس تحریک کو جاری رکھیں گے جب تک یونائٹڈ نیشن نے جو وعدہ کیا ہوا ہے کشمیریوں کے ساتھ جب تک وہ پورا نہیں ہو جاتا اور کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق آزادی نہیں مل جاتا. یہ تحریک دنیا بھر میں جاری رہے گی اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں. آج پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی کشمیری، پاکستانی اور دوسرے لوگ جو آزادی پسند ہیں وہ آج ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے جب تک ان پہ ہونے والے مظالم بند نہیں ہو جاتے اور جب تک ان کو جو ان کے حقوق ہیں وہ مل نہیں جاتے. مقررین نے مطالبہ کیا کہ انسانی حقوق کے عالمی اداروں کو بھارتی مظالم کا نوٹس لینا ہوگا اور کشمیریوں کو ان کا حق دلوانا ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ خاص طور پر اقوام متحدہ اور یورپی یونین کو چاہیے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں. شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، برسلز. امریکہ میں بھی یوم یکجہتی کشمیر پرجوش انداز میں منایا گیا. بوسٹن میں قائم پاکستانی قونصلیٹ جنرل میں یوم یکجہتی کشمیر کی تقریب ہوئی. قونصل جنرل پاکستان ابرار ہاشمی کہتے ہیں پاکستان کشمیری عوام کی اخلاق اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا. خرم شہزاد کی یہ رپورٹ دیکھیے. پاکستان قونصلیٹ جنرل ہیوسٹن میں یوم یکجہتی کشمیر کی تقریب ہوئی. پاکستانی، کشمیری اور سکھ کمیونٹی کے ارکان نے بھی شرکت کی. فرینڈز آف کشمیر کی چیئرپرسن غزالہ حبیب نے اپنی کتاب سلگتے چنار قونصل جنرل ہیوسٹن ابرار ہاشمی کو پیش کی. قونصل جنرل پاکستان ابرار ہاشمی نے کہا کشمیری 72 سال سے بھارتی غاصبانہ قبضے سے نجات کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں جو انشاءاللہ جلد رنگ لائیں گی اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت مل کر رہے گا. فرینڈز آف کشمیر نے امریکہ میں تنظیم کی سرگرمیوں اور مسئلہ کشمیر کے پس منظر اور کشمیری سکھ مشترکہ جدوجہد کے لیے کی جانے والی کاوشوں پر روشنی ڈالی اور پاکستان کے ساتھ کشمیریوں کی وابستگی کے عزم کا اظہار کیا. کشمیر کے حوالے سے یہ جس جدوجہد کا آغاز قاضی حسین احمد محترم نے کیا تھا اور یہ پوری پاکستانی اور کشمیری قوم نے ایک آواز ہو کے ان پہ لبیک کہا تھا اور وہ تو اس دنیا سے چلے گئے لیکن ان کا یہ مشن جاری رہے گا اور جب تک ہم ایک کشمیری بھی زندہ ہے اور پاکستانی بھی زندہ ہے، ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں. اس قافلے میں چاہے جتنے بھی لوگ چلتے جائیں گے لیکن اور نیا قافلہ اس میں بڑھتا ہی جائے گا اور انشاءاللہ ہم کشمیر کی آزادی تک ہم کشمیریوں کے ساتھ رہیں گے. غزالہ حبیب نے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے خود کو کشمیر کا سفیر قرار دینے کا بھی خیر مقدم کیا اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی کشمیر میں لاک ڈاؤن کے خاتمے کے لیے کی جانے والی جدوجہد کی تعریف کی. ہم کشمیریوں کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج پوری پاکستانی قوم چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہے، کسی بھی حیثیت میں ہے، وہ سب اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے اپنی اپنی سطح پر آواز بلند کر رہے ہیں کہ وہ مظلوم کشمیری جو گزشتہ 72 سال سے اپنی آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، وہ کشمیری بہنیں جو اپنی عزتوں اور عصمتوں کی قربانیاں دے رہی ہیں، وہ کشمیری بچے
जो अपनी आंखों की बेनाइयां आज़ादी के ख्वाब देखने के जुर्म में गंवा रहे हैं, इंशाल्लाह उन्हें जल्द आज़ादी हासिल होगी। सिख रहनुमा जनाब हरदम सिंह आज़ाद ने कहा, आज़ादी हर इंसान का बुनियादी हक है और ये हक उससे कोई नहीं छीन सकता। कश्मीरी और सिख मिलकर जल्द अज जल्द भारत के गासिबाना कब्जे से निजात हासिल करेंगे। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के जॉइंट सेक्रेटरी आफ्ताब नज़र ने कहा कि फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर 11 ममालिक में कश्मीर की मौसर सफारतकारी के फ़राइज़ सरअंजाम दे रही है ताकि भारत का असल मकरू चेहरा दुनिया को नज़र आ सके। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज समेत कश्मीरियों और पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात उमैर अली की इस रिपोर्ट में देखिए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मजलिस पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम यौम यकजहती कश्मीर की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब से मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और कश्मीरियों को कभी जुदा नहीं किया जा सकता। भारत गुज़श्ता 72 सालों से कश्मीर में लाखों इंसानों के खून की होली खेल चुका है, मगर तहरीक आज़ादी को किसी सूरत दबा नहीं सकता। पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज ने खिताब करते हुए कहा कि भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है और भारतीय अफवाज निहत्ते कश्मीरियों को कर्फ्यू लगाकर गुज़श्ता 6 माह से यरगमाल बनाए हुए है। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की आवाज़ पूरी दुनिया में उठाता रहेगा। हिंदुस्तान की कुछ अज़ाइम है कि वो कश्मीर को इस तरह डील करना चाहती हैं कि वो पाकिस्तान से उसको अलग करेंगे, पाकिस्तान के लोगों से अलग करेंगे, हिंदुओं को ला के वहाँ पे बसा देंगे, ख़वातीन के साथ जो बेहुरमती है उसका जिक्र हुआ है। लेकिन कश्मीर को उठा के किसी और ख़ित्ते में तो नहीं ले जाएंगे। कश्मीर का जो सर जुड़ा हुआ है पाकिस्तान के साथ वो तो अपनी जगह कायम रहेगा ना, और आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर उनमें कोई दरार तो नहीं पड़ जाएगी, वो तो साथ जुड़ा हुआ है। तो जब तक ये दो जुड़वे भाई एक साथ लगे रहेंगे तब तक कश्मीर मरने वाला नहीं है। मजलिस पाकिस्तान के सदर राना अब्दुल रऊफ ने कहा कि हम हुर्रियत रहनुमाओं को खराज तहसीन पेश करते हैं जो पूरी कश्मीरी कौम के हमरा आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। एक खास अहमियत का हामिल है। इसके अंदर हम वो देख रहे हैं कि वहाँ के जितने अवाम हैं, वहाँ के जितने रहायशी हैं, उनकी ज़िंदगियाँ नॉर्मल नहीं गुजर रही। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सराजुल हक ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया, जबकि हाफिज अब्दुल वहीद, वकार नसीम, मियाँ हामिद और दीगर ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा के ज़ेर एहतमाम यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया, जिसमें रिटायर्ड सऊदी सिफारतकार और नामवर कालम नगार डॉक्टर अली अल मगदादी बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए। तफसीलात आदिल रियाज खोखर की इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा में कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। उसके बाद सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी सीनियर कॉलम निगार डॉक्टर अली उल गामदी थे, जिन्होंने अपने खिताब में कहा कि मकबूजा कश्मीर, रोहिंग्या और फ़लस्तीन के मुसलमान मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, जिनके लिए आवाज़ उठाना तमाम मुस्लिम ममालिक का अखलाकी, सियासी और सफारती फ़र्ज है। तकरीब में तकारीर का मुकाबला भी रखा गया था, जिसके जरिए तुलबा ने कश्मीरी भाइयों के साथ हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद में यकजहती का इजहार किया। स्कूल के बच्चों ने कश्मीरी नगमे भी पेश किए। तकरीब से पाकिस्तानी कौंसल जनरल, कश्मीरी रहनुमा गुलाम नबी मीर, चेयरमैन कश्मीर कमेटी जनाब मसूद पूरी, चेयरमैन जम्मू कश्मीर ओवरसीज कमेटी सरदार इशफाक और OIC में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदा रिजवान शेख ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से पाकिस्तानी कौंसलेट में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी, सिफारती हुकाम समेत दानश्वरों, सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी कौंसलेट दुबई में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान दुबई अहमद अमजद अली ने की। तकरीब से खिताब करते हुए कौंसल जनरल अहमद अमजद अली और दीगर कश्मीरी रहनुमाओं का कहना था कि आज पूरी दुनिया मकबूजा कश्मीर के साथ यकजहती का इजहार कर रही है। इनका मजीद कहना था कि भारत ने गुज़श्ता साल 5 अगस्त से अब तक कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रखे हैं और खित्ते के अमन को तबाह और बर्बाद करके रख दिया है। इस मौके पर कौंसल जनरल अहमद अमजद अली ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर की आज़ादी तक अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़ा रहेगा।
پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ ہے. کشمیریوں کے ساتھ یہ یوم یکجہتی کا دن منا رہے ہیں, اور جو بھارت ظلم و ستم کر رہا ہے اس وقت, پوسٹ 5 اگست 2019 بھی جو ظلم ہو رہا ہے, 185 دن کا جو لاک ڈاؤن ہے اس کو فوراً اٹھائے. اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز ہیں اس کے مطابق کشمیریوں کا جو رائٹ ہے سیلف ڈٹرمنیشن کا وہ دے. سیاسی, سماجی اور صحافتی شخصیات سردار اختر گوپانگ, شیخ طارق ندیم, رانا نصیر, سعدیہ عباسی, عرفان افسر ایوان اور دیگر کا 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہنا تھا. کسی غلط فہمی میں نہ رہے, انشاءاللہ دیر ضرور ہو رہی ہے لیکن انشاءاللہ ہم کشمیر کو آزاد کریں گے اور انڈیا کو شکست دیں گے, اور کشمیری بھائی کی مشکلات انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہو جائے گی. ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس ایونٹ میں تمام جو پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لوگ ہیں, سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, تو یہ سب لوگ کشمیری بھائیوں کو یہ پیغام دینے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستانی, اور پاکستان یہ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور ہم کشمیریوں کے بغیر کچھ نہیں ہیں. کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے اس کو فی الفور بند کیا جائے. کشمیریوں کو جو ان خاص طور پر جو کشمیریوں جو اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان کے مطابق کشمیریوں کو حق دیا جائے. پاکستان ہمیشہ سے کشمیریوں کے ساتھ ہے اور ہم کشمیر کے ساتھ ہی رہیں گے اور انشاءاللہ ان کی جدوجہد میں ان کا ساتھ دیں گے. کشمیر کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. جو ناجائز قبضہ کر کے رکھا ہے پورے کشمیر میں, انشاءاللہ بہت جلد ہم جو ہے آزادی کا جو سورج ہے وہ بہت جلد انشاءاللہ طلوع ہوگا. وہ وقت دور نہیں ہے جب مقبوضہ کشمیر آزاد ہوگا اور اس کا پاکستان کے ساتھ ہلاک ہوگا. مذمت کرتے ہیں کہ جو وہاں پہ جاریت انہوں نے انڈین حکومت نے کی ہوئی ہے, ہم بھرپور اس چیز کی مذمت کرتے ہیں کہ ان کو ریلیز کیا جائے اور اقوام متحدہ کی جو قراردادیں اس پہ عمل درآمد کیا جائے. تقریب میں شریک کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کے افراد نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ کشمیر کی جدوجہد ایک دن ضرور کامیاب ہوگی اور کشمیریوں کو ان کا حق مل کر رہے گا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مظفر خشنود, دبئی, متحدہ عرب امارات. پاکستانی سفیر عاصم افتخار احمد نے تھائی پاکستان پارلیمنٹرین فرینڈشپ گروپ کی صدر مس نانتانا سونگ پرچا اور دیگر ممبران سے ملاقات کی, جس میں دو طرفہ معاملات کو زیر بحث لایا گیا. پاکستانی سفیر عاصم افتخار احمد نے 92 نیوز سے خصوصی گفتگو میں اس ملاقات کے حوالے سے بھی آگاہ کیا. As part of our continuing efforts to promote bilateral relations with Thailand, I had a meeting with the President of Thailand-Pakistan Parliamentary Friendship Group and other members of the group. It was a very useful and productive meeting. The members of the group had great interest in Pakistan and in promoting friendly and cooperative relations with Pakistan. We discussed cooperation in a number of areas, including especially education, culture, tourism, both ways, and especially to promote the Buddhist heritage of Pakistan to the Thai people. We also exchanged views on how to improve further the trade and economic relations between the two countries. And on the whole, there was great interest among the members of the group to promote people-to-people contacts. I also used the opportunity to brief the members of the friendship group on the prevailing dire human rights situation in the Indian-occupied Kashmir, and explain to them the position of Pakistan on the Kashmir.